الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير صدق الله مولانا العظيم وصلوا على الحبيب اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعترته أجمعين۔ حضرات گرامی قدر، آج کی تلاوت کردہ آیات طیبہ میں اور جہاں تک ہم پڑھیں گے، پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا بنانے والا بھی ہے اور اس کا مالک بھی ہے، جب چاہے جیسے چاہے اس میں تصرف کرنے کا حق بھی رکھتا ہے، کوئی روکنے والا، کوئی اس کے کام میں کسی قسم کا تعطل ڈالنے والا نہیں۔ ارشاد فرمایا ہو والذی، اللہ وہ ہے، خلق السماوات والارض، کہ جس نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، صرف 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ متمکن ہوا اپنے عرش پر، یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، قطرہ پانی کا قطرہ بھی اگر زمین کے اندر جاتا ہے اللہ کو اس کی خبر ہے، وما یخرج منہا، اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے، خواہ وہ ایک دانے میں سے کومپل نکلتی، وما ینزل من السماء، اور جو کچھ آسمان کی طرف سے نازل ہوتا ہے اسے بھی اللہ جاننے والے، وما یعرج فیہا، اور جو کچھ اس کی طرف بڑھتا ہے، اوپر جاتا ہے، اسے بھی اللہ جانتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور تمہارے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تم جہاں بھی ہو۔ تم بڑی سمجھنے والی بات، تم جدھر بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھتا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت طیبہ کا، آیت نمبر 4 کا ہم نے کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ، اب ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کریم نے ہمارے سمجھانے کے لیے یہ 6 دنوں کا بھی ذکر کیا، ورنہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ کن کہے تو ہو جائے، لمحے بھر میں بھی کائنات اگر تخلیق کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا عمل ہے کہ میں نے 6 دنوں میں اس کائنات کو تخلیق کیا، زمین، 7 زمینیں، 7 آسمان، ان کا سارا نظام صرف 6 دنوں میں بنا دیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنے عرش حکومت پر، اپنے تخت سلطنت پر متمکن، اپنی شان کے ساتھ۔ شان کیا ہے؟ شان اس کی یہ ہے کہ اگر ایک پانی کا قطرہ بھی زمین کے اندر جاتا ہے تو وہ اس کی خبر ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ زمین کتنی بڑی ہے، یہ اللہ کا علم ہے، یہ اس کا ادراک ہے، یہ اس کی پاور ہے۔ اور اگر ایک دانہ، ایک کومپل نکالتا ہے، وما یخرج منہا، جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے اس کی بھی اللہ کو خبر ہے، وما ینزل من السماء، آسمان کی طرف سے جو کچھ نازل ہوتا ہے، وما یعرج فیہا، اور جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے، ہر چیز کی اسے خبر ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ چیز اگر پکی ہو جائے تو بندہ گناہ نہیں کرتا۔ دیکھیں نا، چور چوری اس وقت کرتا ہے جب اسے یہ یقین ہو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ایک ہے ڈاکہ ڈالنا، بندوق کے زور پہ، بندہ سامنے ہے، لوٹ رہے ہیں تھریٹ کر کے۔ ایک ہے چوری کرنا، چوری ہمیشہ چھپ چھپا کے ہوتی ہے، اور بندہ اس وقت چوری کرتا ہے، اس وقت گناہ کرتا ہے جب وہ یہ سمجھے کہ اب مجھے کوئی دیکھ، بدکاری ہے، کچھ بھی ہے، چھپ کے پردے میں۔ اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔
اب جب یہ کہہ دیا تو یہ کہا ہی اس لیے کہ بندہ کسی لمحے بھی غلطی نہ کرے، اسے کم از کم یہ احساس رہے کہ میں اگر کسی کی نظر میں بھی نہیں ہوں تو اللہ کی نظر میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک نئے غلام جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا وہ حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن شراب نہیں چھوڑتی، اس کی مجھے اجازت دے دیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تم جاؤ اس جگہ جا کر شراب پینا جہاں خدا نہ ہو۔ تو پہلے تو فوراً ان کے ذہن میں بات نہ آئی، وہ خوش ہوئے کہ مجھے اجازت مل گئی۔ جب وہ گھر آئے اور کمرے کے اندر بند ہو گئے اور سوچا کہ اب کوئی نہیں دیکھ رہا، بوتل جو کھولنا چاہیے، تو پھر ضمیر نے آواز دی تو نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہے، یہ اس خدا کے رسول ہیں جو ہر جگہ دیکھتا ہے، تو یہاں کمرے میں بھی اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ فوراً شراب چھوڑی، پھر پچھلے قدموں حضور کے پاس پہنچے، اے اللہ کے رسول مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی شراب بھی نہیں پی، اس لیے کہ میں کبھی اللہ سے پردے میں نہیں رہ سکتا۔ وہ تو دیکھ رہا ہے، تو فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جب تم کہاں کہیں بھی جہاں بھی ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ واللہ بما، آگے پھر واضح کر کے کہہ دیا واللہ بما تعملون بصیر، جو کرتوت تم کرتے ہو، جو عمل تم کرتے ہو، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تم اس کی نظر میں، کوئی تاڑنے والا تمہیں تاڑ رہا، تم کسی کی نگاہ میں ہو، تمہارے عمل کو، تمہارے کردار کو، تمہاری صورت کو، تمہاری سیرت کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ جب تم کسی کی نظر میں ہو اس وقت چوری نہ کرو، غلطی نہ کرو کہ تمہاری ہر غلطی پر تم دھر لیے جاؤ۔ جب چور کے سامنے کوئی اس کو دیکھ لیتا ہے تو پکڑا جاتا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اور تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور یہ قدرت کاملہ، زمین و آسمان کی بادشاہیوں کا مالک وہی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سارے کام لوٹائے جائیں گے، انجام اللہ کی طرف، جواب دہی وہاں ہونی، پوچھا جائے گا بتا صبح تیرے پاس تھی، شامیں تیرے پاس تھی، دن تیرے پاس تھا، راتیں تیرے پاس تھی، کیا کیا کرتے ہو، اس وقت کا استعمال کہاں کیا۔ فرمایا یہ رب پروردگار عالم کس شان کا مالک ہے، یولج اللیل فی النہار، وہ وہی ہے جو داخل فرماتا ہے رات کا کچھ حصہ دن میں، وَیُولِجُ النَّہَارَ فِی اللیل، اور داخل فرما دیتا ہے دن کا کچھ حصہ رات میں، وَهُوَ عَلِیمٌ، اور وہ خوب جانتا ہے بذات الصدور، سینوں کی چھپی ہوئی باتیں۔ میرے دل میں جو ہے وہ آپ تو نہیں سمجھ سکتے، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ بیٹے کے دل میں جو کچھ ہے ماں خبردار نہیں، ماں کے دل میں جو کچھ ہے بیٹا خبردار نہیں، بہن بھائی، بھائی بہن کی دلوں کے حال نہیں جانتی، کس کے دل میں کیا ہے، کس کے دل میں کیا۔ ایک صحابی، انہوں نے جنگ کر رہے تھے، دوران جنگ ایک کافر کے ساتھ جنگ ہو رہی، جب انہوں نے ہتھیار اٹھایا اور اس پر حملہ کرنا چاہا، اس نے دیکھا کہ یہ میری جان لے لے گا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب اس نے کلمہ پڑھا، انہوں نے باوجود اس کے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اس کا سر اڑا دیا۔ تو صحابہ کرام جب واپس آئے غزوے سے، جنگ سے، تو صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ ہمارے فلاں بھائی نے ایک مومن کو قتل کر دیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، انہوں نے پھر بھی اس کی گردن اڑا دی۔ حضور نے بلا لیا، سرکار نے پوچھا کیا تو نے ایسا ہی کیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے ایسا ہی کیا ہے، لیکن میں نے ایسا اس لیے کیا کہ وہ میری تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا اشققت قلبک، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، ممکن ہے اس نے سچے دل سے ہی پڑھ لیا ہو، جب کلمہ پڑھ لیا تھا تو تیرا حق نہیں تھا کہ تو اس کی گردن۔ تو یہ ہے دل کا حال، جس کی کسی کو بھی خبر نہیں، کس کے دل میں کیا ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ فرماتا ہے میں وہ ہوں، میری ذات وہ ہے، وَهُوَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، اسے وہ بھی علم ہے۔ اس رب کے تم بندے ہو
وہ رب تمہارا پالن ہار ہے، وہ تمہارا خالق ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، وہ تمہارے اس وجود کے انگ انگ کو جانتا ہے، خبر رکھتا ہے۔ اپنے اس باخبر خدا سے چھپ کے چوریاں نہ کرو، کہ تو چھپ ہی نہیں سکتے، کسی حال میں تم اس سے دور نہیں رہ سکتے، وہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت۔ کہا نا سورہ آیت الکرسی شریف میں اللہ کی شان کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے۔ تم تو سو جاتے ہو، غیر متوجہ ہو جاتے ہو، تمہارے رب کی ذات وہ ہے جو کسی ایک لمحے بھی غیر متوجہ نہیں ہوتی، اس کی توجہ کامل ہے اور ہر ایک کی طرف۔ میں آگے دیکھ رہا ہوں تو مجھے پیچھے کی خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، وہ آگے بھی وہ پیچھے بھی، وہ ہر کائنات کی ذرے ذرے کو ہر لمحے دیکھ رہا ہے اور وہ کسی ایک لمحے بھی غیر متوجہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں اپنے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، ایسا مسلمان بن جانے کی توفیق عطا کرے جو اس کے خوف میں جیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔